الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قابل احترام علماء کرام اور میرے محترم دینی بھائیوں، انسان کے کامیاب ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ شرائط، کچھ اعمال، کچھ اوصاف بیان کیے ہیں۔ ہر انسان خسارے سے بچنا چاہتا ہے، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، لیکن کامیابی تحفے کے طور پر نہیں ملتی ہے کہ انسان کچھ بھی نہ کرے، نہ اس میں طلب ہو اور نہ اس میں اس کے پاس کوشش ہو۔ اللہ رب العالمین کامیابی یوں ہی نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا قاعدہ ہے کہ انسان کامیابی کے لیے وہ کوشش کرے جو کامیاب کرنے والی ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے وہ کوشش کرے جو آخرت والی کوشش ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوششیں اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آخرت میں جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ معلوم کرے کون سی چیز ہے جو آخرت میں کامیاب کرتی ہے، اور نہ صرف اس کو جانے بلکہ اپنی زندگی میں اس چیز کو داخل کرے، شامل کرے، اس کا اہتمام کرے۔ سورۃ العصر قرآن کریم کی بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے کے لیے بنیادی بات بیان فرمائی جس کو چھوڑ کے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو کرنے والا آدمی کامیاب ہے، اور ان چیزوں میں کوتاہی کرنے والا یا علی الاطلاق ان کو ترک کرنے والا انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کا اہتمام کرے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین اور وصیت کریں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ یہ کل ملا کے 4 چیزیں ہیں جن کا اہتمام ایک انسان کو آخرت کے خسارے سے بچاتا ہے۔ اگر ان چیزوں کا اہتمام آدمی کر لے وہ آخرت میں کامیاب ہے۔ یہ چیزیں علماء کے ساتھ خاص نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے بارے میں اس کو بیان کیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ ہاں، جو لوگ ان چیزوں کا اہتمام کریں وہ خسارے سے بچیں گے۔ لہٰذا ہر انسان کو اپنی زندگی میں ان 4 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو آدمی ان کا اہتمام نہ کرے وہ ناکام ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے عقائد کو بنانا، اپنے دل سے عقائد نہیں گھڑنا، بلکہ قال اللہ قال رسول اللہ کے تحت اپنے عقائد کو بنانا۔ وہی بات جو قرآن و سنت سے ثابت ہو اس کو اپنے عقیدے میں شامل کرنا۔ سماج میں چلنے والی چیزیں، توہمات، اپنی عقل سے نکالی ہوئی باتیں نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس علم اور جس دین کو لے کر آئے اس دین کے مطابق اپنے عقائد بنانا۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے صحابہ کی طرف رجوع کرنا۔ یہ نہیں کہ 1400 سال بعد ایک آدمی نیا عقیدہ نکالے قرآن میں غور کر کے، حدیث میں غور کر کے، بلکہ اسی عقیدے کو اپنانا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ اہل کتاب ویسے ایمان لے آئیں جیسے تم صحابہ ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے۔ اپنے عقائد کو سلف کے عقائد کے مطابق بنانا، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ایمان کے باب میں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال کون سے ہیں؟ نیک عمل وہ ہے جس میں دو چیزیں ہیں، ایک اس کا ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور اس کا باطن اخلاص والا۔ عمل کی قبولیت کے لیے، عمل کے صالح ہونے کے لیے، عمل کے نیک ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اتباع سنت پر ہو، سنت کے مطابق ہو۔ باطنی شرط، داخلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص نیت سے متصف ہو۔ تو اتباع سنت اور اخلاص نیت، ان دو شرطوں کے بغیر عمل نیک نہیں ہو سکتا ہے، صالح نہیں بن سکتا ہے۔ وعاملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہی اعمال کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق تھے، آپ کی سنت کے مطابق تھے، اور ان اعمال کو اخلاص کے ساتھ کیا، اللہ کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، لوگوں کے اور سماج کے دباؤ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان اعمال کو کیا۔ اس کے بعد وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے۔ جو حق انہوں نے جانا، جس علم کو انہوں نے حاصل کیا، قرآن و سنت کا علم، اس حق کی دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہے۔ یہ نہیں کہ خود ہی حق پر چلے اور سماج کو، معاشرے کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، چاہے وہ باطل میں جی رہا ہو، باطل راستے پر چل رہا ہو، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو حق پر لانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی حق کی طرف دعوت دینے کی کوشش کی۔ وتواصوا بالحق، آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے۔ توحید کا اہتمام، توحید کی تلقین، سنت کا اہتمام، سنت کی تلقین، حلال و حرام کا خود اپنی زندگی میں اہتمام، حلال کا اہتمام، حرام کو ترک کرنا، دوسروں کو بھی حلال کی تلقین کرنا، حرام سے روکنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی تاکید اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین، اس کا اہتمام کرتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے دو چیزیں بیان ہوئی ہیں انفرادی سطح پر، بعد کی دو چیزیں وہی ہیں، لیکن اس کو آپس میں تواصی بالخیر، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔ جس حق کو علم کے طور پر اس نے قبول کیا ہے، جس پر ایمان لایا ہے، اس حق کی دوسروں کو دعوت دے۔ جس حق پر یہ عمل کر رہا ہے، جس حق پر یہ استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں، ثبات اختیار کیے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی اس پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کریں۔ بگاڑ دو طرح سے آتا ہے، ایک علمی بگاڑ ہوتا ہے، دوسرا عملی۔ ایک انسان حق بات کو نہیں جانتا ہے اور غلط باتوں کو اپنے عقیدے اور عمل کی بنیاد بناتا ہے، اس کے علم میں بگاڑ ہوتا ہے، وہ باطل کو حق سمجھتا ہے، وہ خطأ کو صواب سمجھتا ہے۔ ایسے انسان کو حق بات کی وصیت کی جائے، اس کو بتایا جائے کہ حق کیا ہے۔ دو، بعض اوقات آدمی حق جانتا ہے لیکن اس حق پر خواہشات نفسانیہ کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یا سماج کے دباؤ کی وجہ سے، شہوات کی وجہ سے ایک انسان اس پر قائم نہیں رہ پاتا ہے، جم نہیں پاتا ہے۔ ایسے انسان کو وعد و وعید کے ذریعے سے، ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے اس حق پر جمنے کی تلقین کی جائے، اس لیے کہ اصل مقصود حق کا پانا نہیں ہے بلکہ حق پر جمنا ہے۔ جیسے آپ نے آیت سنی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، یعنی دائیں بائیں نہیں گئے بلکہ سیدھے راستے پر قائم رہے۔ لہٰذا اصل چیز حق کا محض پا لینا نہیں، حق کا محض جان لینا نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ایک انسان حق کے راستے پر دوام کے ساتھ چلتا رہے، ثابت قدم رہے، اس پر جمع رہے۔ تو اس جمنے کی تلقین کرے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو حق ملنے کے بعد بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھلائی کہ اے ہمارے رب، ہم کو ہدایت
پا لینے کے بعد، ہم کو ہدایت دینے کے بعد تو ہم کو گمراہ نہ فرما، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں ٹیڑھاپن پیدا نہ فرما۔ انسان کا دل ایک چیز پر قائم نہیں رہتا ہے، نئی نئی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، نئے نئے جذبات دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے معاملات اور مسائل زندگی میں آتے رہتے ہیں، آدمی ایک چیز پر ٹک نہیں پاتا ہے۔ انسان کے لیے کامیابی دوام پر ہے، اسی لیے جس حق کو جانتے ہیں اس حق کی تلقین دوسروں کو کرتے ہیں کہ اس کو سمجھیں، اس کو مانیں، اس کو قبول کریں، لیکن محض قبول کرنا کافی نہیں ہے، اس کی عملی تطبیق بھی ضروری ہے۔ جیسے آدمی کا محض کھیتی کا علم جاننا کافی نہیں ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس لہلہاتی فصل ہو، اس کو کھیتی کرنی بھی پڑے گی۔ صرف جان لینے سے اناج نہیں اگتا ہے، بلکہ اس کے لیے کھیت میں ہل چلانا پڑتا ہے، بیج بونا پڑتا ہے، اور اس کی ساری محنت کرنی پڑتی، تب جا کے اس کی فصل اس کے ہاتھ میں آتی ہے۔ اسی طرح سے زندگی میں حق کا محض جان لینا کافی نہیں، لیکن یہ ضروری بھی ہے۔ بغیر حق کو جانے ایک انسان حق پر چل نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا جس حق کو انہوں نے قبول کیا ہے، جس پر ایمان لائے اور جس پر یہ عمل کرتے ہیں، اس حق کی دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں، اور نہ صرف وضاحت اس کی کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو اس کے اوپر چلنے میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، توضیح کے ذریعے سے اور اسی طرح سے اس پر جمنے کی تلقین اور ترغیب کے ذریعے سے وہ سماج کے اندر لوگوں کو دین پر چلاتے بھی ہیں۔ صرف دین پر چلنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ماتحتوں کو خصوصاً اور اپنے متعلقین یا اپنے دائرے کے اندر دوسروں کو بھی دین پر چلنے کی تلقین کرنا ضروری ہے۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان خسارے میں ہے، اس کے بغیر انسان خسارے میں ہے، ناکام ہے۔ آج ایک عجیب وبا ہے، انسان سمجھتا دوسروں کا مجھ کو کیا لینا دینا، میں اپنے دین پر قائم ہوں، میں اپنے دین پر چلتا رہوں گا، میں اپنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اپنے عقیدے کی اصلاح کیے ہوئے ہوں، میں ذکر و اذکار کرتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میں حلال و حرام کا خیال رکھتا ہوں، حلال کا اہتمام کرتا ہوں، حرام سے بچتا ہوں، میں تہجد کا اہتمام کرتا ہوں، میں نے حج کیا ہے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں صدقات کرتا ہوں، میں بہت کچھ کرتا ہوں۔ جو عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا۔ ہم کو دوسروں سے کیا مطلب؟ دوسروں کے جنت میں لے جانے کی کوشش خود اپنے جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے وہ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان و عمل کا اہتمام کرے۔ معاملہ یہاں ختم ہو جاتا تو آدمی اکیلا رہ جاتا، ٹھیک ہے میری فکر میں کروں، لیکن آگے اللہ نے اور بھی باتیں بیان کی ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں، ایک دوسرے کو حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔ اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے اس آیت کے، اس صورت کے ضمن میں کہا ہے کہ صحابہ جب بھی آپس میں ملاقات کرتے وہ ایک دوسرے کو یہ صورت پڑھ کے سناتے ہیں، یہ صورت ایک دوسرے کو پڑھ کے سناتے، یاد دہانی ایک دوسرے کو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی اس ذمہ داری سے منہ نہیں موڑے، اپنی فکر میں لگ جانا اور دوسروں کو بھول جانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نوبت بعض اوقات یہاں تک آ جاتی ہے کہ آدمی فجر کی نماز کے لیے آتا ہے، بیوی سوئی ہوئی ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں، اس کو اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنے اعمال کرتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، وہ دینی کتابیں پڑھتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے اور بہت سارے اعمال کرتا ہے، لیکن بچوں کو، بیوی کو کبھی دیکھتا نہیں کہ ان کی زندگی میں بھی دین ہے کہ نہیں۔ حالانکہ یہ بھی انسان کی ہلاکت سے بچنے کے لیے لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، سرپرست ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے کہ تنہا اپنی جنت بنا کر دنیا سے چلے جائیں، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جہنم سے بچائیں،
خود غرض، یہ امت خود غرض نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں لوگوں کے لیے چن کے الگ کیا گیا ہے، سب سے چھانٹ کے الگ کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے لوگوں کو روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرے۔ آج نوبت یہ آ گئی ہے کہ غیر مسلم تو دور، ہم مسلمانوں کی فکر نہیں کر پا رہے، سارے مسلمان تو دور، ہم اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کر پا رہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ایک انسان اپنے باہر، گھر کے باہر کی صفائی کا خیال نہیں رکھے گا تو وہاں جو گندگی پیدا ہوگی اس سے بننے والے مچھر گھر میں آ کے بھی تو کاٹیں گے۔ پھر آدمی باہر سوچ رہا ہے کہ سماج جیسا بھی چل رہا ہے مجھ کو اس سے کیا، سماج میں جو گندگی بن رہی ہے، اس کا بچہ باہر جا کے کھیل رہا ہے، باہر کے لوگ اس کے گھر میں بیوی کے ساتھ مل رہے ہیں، پھر وہ جو گندگی باہر بن رہی ہے کیا اس کے گھر تک نہیں آئے گی؟ یہ باہر جائے گا، کیا اس کے اثرات اس پر نہیں پڑیں گے؟ ہر آدمی پر اثرات پڑتے ہیں۔ اگر سب سیدھی نہ ہو، ٹیڑھی ہو، تو دلوں پر اثرات پڑتے ہیں۔ لوگوں کی زندگیاں ٹیڑھی ہو جائیں، سماج پورا ٹیڑھے راستے پر چلنے لگے، اس پر اثرات نہیں آئیں گے۔ یہ اسی سماج میں جی رہا ہے۔ جس سماج میں جی رہا ہے، اگر اس سماج کی فلاح کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے کوشش نہ کرے، اس کی گمراہی کے نقصانات اس کو بھی ہوں گے۔ جو بگاڑ سماج میں آئے گا، اس کے بگاڑ کے نقصانات اس کو بھی بھگتنے پڑیں گے۔ لہٰذا یہ کہنا بہت ہی نادانی ہے کہ میں اپنی جنت کی فکر کروں گا، دوسرے اپنی کر لیں، مجھے ان سے کیا ہے۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا حق ادا کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہیے هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا دائمی وظیفہ ہے، راستہ ہے، اس راستے پر میں مسلسل چلتا ہوں۔ راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے، رکنے کے لیے نہیں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، وہ کیا سبیل ہے میری، وہ کیا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ ساری خیر اس میں ہے کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہیں کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔ ساری خیر کی شروعات، ساری خیر کی اصل یہ ہے کہ بندے کا قلب اللہ سے متعلق ہو جائے، اس کی ساری کوششیں اللہ کی رضا کے لیے ہوں، وہ اللہ کو پانا چاہتا ہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کر، اپنے رب کے نام کو یاد کر، اور سب سے کٹ کے اس کا ہو جا۔ وہ رب ہے مشرق کا، مغرب کا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اسی پر توکل کر، اسی پر اعتماد کر۔ یہ ساری خیر کا حاصل ہے، یہیں سے ساری خیر شروع ہوتی ہے۔ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، انسان کی نجات کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے۔ لیکن شیطان انسان کو اللہ سے توڑتا ہے، اللہ سے غافل کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے الگ کرے، اللہ سے دور کرے۔ انبیاء کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پھر سے اللہ سے جوڑ دیں، بتوں کی عبادت سے نکال کے اللہ سے جوڑنا، قبر پرستی سے نکال کے اللہ کی طرف متوجہ کرنا، خواہش پرستی سے نکال کر، شیطان کی عبادت اور طاعت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ، والد صاحب، شیطان کی عبادت مت کرنا۔ آپ دیکھیے سماج میں جتنے بھی نبی آئے،
نفس کی غلامی سے، شیطان کی غلامی سے، سماج کی غلامی سے نکال کر، خواہشات کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی انہوں نے دعوت دی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک رہنما تھا، ایک رہبر تھا، ایک ہادی تھا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ اس میں لوگوں کو خبردار کرنے والا بھیجا نہ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجا، کس دعوت کے ساتھ؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کون ہے؟ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو۔ من عبد من دون اللہ وهو راض، جس کی عبادت کی جائے اللہ کے مقابلے میں اور وہ اس پر راضی ہو، وہ طاغوت ہے۔ انسانیت ہمیشہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں مشغول ہوتی رہی ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے، حتیٰ کہ نماز میں بھی آ کے یہی کرتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ اذان ہوتی ہے، شیطان بھاگتا ہے، اذان ختم ہوتی واپس لوٹ آتا ہے، اقامت ہوتی پھر دوڑتا ہے، اقامت ہو جاتی پھر آتا ہے اور بندے کو وہ چیز یاد دلاتا ہے جو وہ بھول چکا تھا، اس کو اللہ سے غافل کرتا ہے۔ اور یہی غفلت ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے مت بننا۔ اللہ کو بھولنا ساری شر کی شروعات ہے، اور اللہ کو یاد رکھنا ساری خیر کی جڑ ہے۔ اللہ کو یاد رکھنا ساری خیر کی اصل ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ نے کہا اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کو یاد رکھنا زندگی میں یہ کمال ہے۔ لہٰذا انبیاء آتے ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی وظیفہ یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اس کا حکم دیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ اپنی دنیوی ضرورتوں سے یا دعوتی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، جم جائے عبادت میں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سے کٹنا بہت بڑا نقصان ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے، اور شیطان ہی چاہتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو زندگی میں معصیت داخل ہو جاتی ہے۔ اللہ سے غفلت دل میں قساوت پیدا کرتی ہے، سختی، اور دل کی سختی انسان کو معصیت کی طرف لے جاتی ہے، اور معصیت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اس طرح سے شیطان تدرج کے ذریعے سے درجہ بدرجہ انسان کو زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ کون بچائے گا لوگوں کو؟ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ میں اس بات کی ذمہ داری رکھی کہ کچھ افراد اس کام کو کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ جب دلیل ہوگی تو یقین بھی زندگی میں آئے گا۔ یقین دلیل پر اعتماد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والی بھی۔ یہ اکیلے میرا کام نہیں ہے، یہ صرف میرا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ میری اتباع کرنے والے، میری سنت کی پیروی کرنے والے، ان کا بھی یہ دائمی وظیفہ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاتے ہیں۔ اہل علم کا یہ خاص فریضہ ہے، کیونکہ بصیرت علم کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ میں اور میری اتباع کرنے والے بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس کی تلقین کی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تمام عیوب سے، تمام کمیوں سے پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ ایک طرف اللہ کی طرف دعوت اور دوسرے غیر اللہ کی عبادت سے براءت، یہ ضروری ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ
حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل۔ جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اور اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جاتا ہے ان سب کا انکار کر دے، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو جاتا ہے، نہ مال چھینا جا سکتا ہے، نہ خون اس کا ناحق بہایا جا سکتا ہے۔ وحسابہ علی اللہ، اس کا حساب اللہ پر ہے۔ اللہ کی عبادت کا اقرار اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ لوگوں کو توحید سمجھائے گا کون؟ آج امت مسلمہ میں ایک بڑا طبقہ ہے جو دین اور ایمان کے نام پر قبر پرستی میں مبتلا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہاں تک کہ جو فاتحہ دے رہے ہیں، آپ غور کریں، اس فاتحہ میں توحید کے کلمات ہیں، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون۔ اسی طرح سے اس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صورتیں اور آیات وہ پڑھی جا رہی ہیں جس میں توحید ہے، توحید علمی سورۃ الاخلاص، توحید عملی سورۃ الکافرون، دونوں صورتیں پڑھ رہا ہے۔ لیکن کس کے لیے فاتحہ دے رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے، فلاں بزرگ کے لیے، فلاں بزرگ کے لیے، بعض فرضی بزرگ ہیں۔ آدمی ایک توحید والے کلمے کو استعمال کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کس کے لیے؟ شرکی عمل کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، وہ لوگ اپنی دنیا میں، اپنی آخرت میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی فکر میں لگے، میں میرے بیوی بچے بس ختم، اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ بتائیے کیا قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا قیامت کے دن ان سے اللہ کے ہاں مطالبہ نہیں ہوگا؟ اگر لوگ گمراہی میں جا رہے ہیں اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو کیا اللہ رب العالمین کے ہاں وہ لوگ جو علم والے ہیں جواب دہ نہیں ہیں؟ بلکہ ایسے اوقات میں جب کہ لوگ عموماً گمراہی کی طرف جا رہے ہوں اور علماء کافی نہ ہوں، تو ایسے وقت میں علماء نے، شیخ بن باز وغیرہ کا بھی فتویٰ ہے، ایسے وقت میں ہر آدمی پر لازم ہو جاتا ہے جس کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے، جتنا اس کا دائرہ ہے اس میں بات کرے، اس سے باہر نہ جائے۔ کم سے کم توحید، دیکھیے توحید کا علم فرض عین ہے، توحید کا علم فرض عین ہے، توحید کے بغیر نجات نہیں۔ من ربک، ما دینک، من نبیک، صرف علماء سے قبر میں پوچھا جائے گا نہیں۔ رب کی معرفت، دین اسلام کی معرفت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، یہ فرض عین ہے، ہر آدمی سے قبر میں پوچھا جائے گا۔ اتنا علم جس کے پاس ہے، کم سے کم اتنی تو دوسروں کو تلقین کرے، نصیحت کرے، اللہ کی عبادت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، اسلامی شریعت کے پاس و لحاظ کی۔ لیکن ایک آدمی اگر یہ بھی نہ کرے، سماج بگڑتا جائے گا اور قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مسلمان یہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، کچھ لوگ منتخب ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں اور بھلائی کی تاکید کریں، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو کس ذمہ داری کے ساتھ جوڑا ہے؟ اس آیت سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ دعوت فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ لیکن میں نے جو بات کہی، علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ تلقین کرنے والے کافی نہ ہوں اور گمراہی بڑھتی جائے، گاؤں دیہات میں بہت دور تک چلی جائے اور اتنے لوگ نہیں ہوں کہ جو سب تک جا کر ان کو بچا سکتے ہوں، ایسے وقت میں علماء کے ساتھ ساتھ طلاب، طالب علم اور اسی طرح سے عام انسان بھی جتنا علم رکھتا ہے دوسروں کو تلقین کرنا اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ذمہ داری یاد رکھیں۔ آج دیکھیں گمراہی کتنی آسانی سے پھیل رہی ہے، میڈیا کی وجہ سے دنیا کے ایک کونے میں جو گندگی تھی وہ دوسرے کونے میں لمحات میں چلی جا رہی ہے۔ بے حیائی کتنی عام ہو رہی ہے، نوجوان بچے انٹرنیٹ پہ کتنی بے حیائی کر رہے ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، کتنی خرافات اس پر ہو رہی ہیں، بگاڑ زندگیوں میں آ رہا ہے، لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں، لوگ عبادات چھوڑ کر
جو ہے سستی اور موج مستی میں کلب میں اور یہاں وہاں جا رہے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں آپ دیکھیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کون بچائے گا ان لوگوں کو؟ یہ مسلمان ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں. اور عام انسانیت کا تو معاملہ اس کے بعد اور اہم ہے، ان تک اسلام کی بات پہنچانا ہے. ابھی ہمارے ہی لوگ صحیح نہیں ہیں. آپ بتائیے کیا حال ہے مسلمانوں کا؟ کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں. اس کے لیے ایک مسلمان کو فکر مند ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. اسلام جب شروع ہوا اجنبی تھا، جب شروع ہوا اجنبی تھا، اور پھر ویسے ہی اجنبی ہو جائے گا جیسے اپنی ابتدا میں تھا. فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہے ان اجنبیوں کو، یعنی ان لوگوں کو جو اس حقیقی دین پر قائم رہیں جب لوگ بگاڑ میں مبتلا ہو جائیں. آپ نے یہ بھی یہاں خبر دی کہ بعد کے دور میں اسلام اجنبی ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ اہل حدیث کہاں سے آ گئے، یہ سلفی کہاں سے آ گئے، یہ نئی دعوت ہے. پہلے سے جو چلا آ رہا ہے رسم و رواج وہی صحیح ہے، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عبادات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ منہج کے اعتبار سے ہو. لوگوں کو یہ چیز نہیں لگ رہی. اس کا نیا لگنا اس حدیث کی مزید تصدیق کا سبب ہے کہ ایسا ہوگا، ایک دور آئے گا کہ واقعی وہی دین جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے، ایک دور آئے گا وہ اجنبی ہو جائے گا. چونکہ بیچ میں اتنا دور انقطاع کا گزر چکا ہوگا کہ عام لوگوں میں وہ چیز نہیں تھی. بعد میں جب لوگوں کے سامنے سماج میں لائی جائے گی تو کہیں گے یہ نئی چیز ہے، یہ دین نہیں ہے، جس پر ہم چلتے آئے ہیں یہ وہ نہیں ہے. انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک چیز پر پایا. اس وجہ سے لوگ رسم و رواج کو دین سمجھ لیں گے، اور علم پر مبنی دین، وحی پر مبنی دین، اس کو وہ لوگوں کو اجنبی دکھائی دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں سے علم ہٹا لیا جائے گا، علم نہیں ہوگا ان کے پاس. جہالت میں وہ بے دینی کو، رسم و رواج کو دین سمجھ لیں گے. بدأ الاسلام غریبا، اسلام اپنی ابتدا میں اجنبی تھا. اور آپ نے فرمایا وسيعود كما بدأ غریبا، واپس سے وہ ویسے ہی اجنبی ہو جائے گا. اس ماحول میں کچھ لوگ اس دین کو اپنائیں گے جو واقعی دین ہے، اصل دین ہے. اس کی سزا ان کو کیا ملے گی؟ وہ اس معاشرے میں اجنبی ہو جائیں گے. لوگ ان سے اپنے تعلقات قطع کر لیں گے، لوگ ان کو سلام کرنا چھوڑیں گے، انہیں مجالس میں دعوت نہیں دی جائے گی. اگر وہ جائیں گے بھی تو ان سے اعراض کیا جائے گا، ان سے رشتے ناطے توڑے جائیں گے. ممکن ہے ان کی بیٹیوں کو طلاق بھی ہو، ممکن ہے ان سے لوگ اپنا دامن جھاڑ لیں، الگ ہو جائیں ان سے. وہ اپنے سماج میں اجنبی ہو کر رہ جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، غربا کون ہے وہ لوگ، کیوں ایسا ہوگا؟ قیل صحابہ نے کہتے ہیں کہ فقیل من الغرباء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول الغرباء کون ہوں گے، اجنبی کون ہوں گے؟ قال اناس صالحون فی اناس سوء کثیر من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم. آپ نے فرمایا کہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو بہت سارے بگڑے ہوئے لوگوں کے درمیان ہوں گے. یہ بہت تھوڑے نیک لوگ ہوں گے جن کی عقیدے کی، عمل کی اصلاح ہوئی ہوگی. بعض نیک لوگ ہوں گے جو بہت سارے بگڑے ہوئے لوگوں کے درمیان ہوں گے. جو لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے وہ ان کی بات ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے. ماننے والے کم ہوں گے، نہیں ماننے والے زیادہ ہوں گے. اس لیے کہ سماج عموماً دلیل کی بنیاد پر بات نہیں مانتا ہے، رواج کی بنیاد پر مانتا ہے. رواج بعض اوقات دلیل سے بھی زیادہ قوی ہوتا ہے. رسم و رواج چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ غلط ہے، اس لیے بھی کہ سماج بخشتا نہیں آدمی کو اگر وہ اس رسم و رواج کو چھوڑے. وہ سماج اس کو سزا دیتا ہے. آدمی ڈرتا ہے، جو چل رہا ہے چلنے دو بھائی، یہ آپ کہاں سے نیا لائے، اور اگر صحیح بھی ہے تو ہم اتنی جلدی نہیں آ سکتے، اس لیے کہ لوگ ہم کو ٹھکرا دیں گے، تعلقات خراب ہو جائیں گے، سماج میں ہم اجنبی ہو کر رہ جائیں گے. تو یہ لوگ کون ہوں گے؟ اجنبی. یہ لوگوں کو دعوت دیں گے تبھی تو لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے. من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، ان کی بات نہیں ماننے والے ماننے والوں سے زیادہ ہوں.
تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ خاص کر کے آج اپنے اس دور کو آپ دیکھیں، سماج میں بگاڑ اتنا عام ہے کہ دین کے نام پر بے دینی کو لوگ اپنائے ہوئے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ امت مسلمہ کا ایسا ہے جو ایمان اور اولیاء کی محبت، اس کو دین اس طرح مانے ہوئے ہے کہ ان کی عبادت میں لگ گیا ہے۔ یقیناً اولیاء کی محبت ضروری ہے، لیکن صالحین سے محبت کرنا خود ایمان کے لوازمات میں سے ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک انسان ان کی عبادت کرنے لگ جائے۔ لوگوں نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ اس کو بنا لیا ہے، وہی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے کے لیے آئے تھے، آج ایک بڑے طبقے کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ بتائیے آج اس کی اصلاح کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تھوڑے سے نیک لوگ ہوں گے جو بہت سارے بگاڑ میں مبتلا لوگوں کے درمیان ہوں گے۔ ان کی بات بہت سے لوگ نہیں مانیں گے، لیکن کچھ تو مانیں گے، تھوڑے لوگ تو ان کی بات مانیں گے۔ کب مانیں گے؟ جب یہ بات کریں گے۔ اگر یہ بات ہی نہ کریں تو یہ کیسے ان لوگوں میں ہو سکتے جن کے لیے خوشخبری ہے؟ آدمی کو چاہیے کہ دعوت دے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من امتی قوما یعطون مثل اجور اولہم، میری امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ان کے اولین جو پہلے لوگ ہیں اس امت کے کا پہلا طبقہ، صحابہ کا طبقہ، ان کی طرح ان کو بھی اجر دیا جائے گا۔ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بعد میں آئیں گے، ان کو ویسا اجر دیا جائے گا جیسے اول طبقے کو دیا گیا ہے۔ ان من امتی قوما یعطون مثل اجور اولہم، کیا کام کریں گے وہ لوگ؟ آپ نے فرمایا ینکرون المنکر، ینکرون المنکر، جو منکرات معاشرے میں ہوں گے وہ ان سے لوگوں کو روکیں گے، ان سے لوگوں کو منع کریں گے، یہ مت کرو۔ سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جو حوض کوثر سے دھتکارا جائے گا آدمی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی، دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی ہیں۔ یہ بڑے منکرات ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان دونوں اجزاء کے دو ٹکڑوں کے جو کلمہ طیبہ کے حصے ہیں، ان دونوں کا جو ہے ان کے مخالف ہے۔ شرک لا الہ الا اللہ کی تردید کرتا ہے، اس کے خلاف ہے، اس کو نقض کرتا ہے، اس کو توڑتا ہے، اور بدعات محمد رسول اللہ کے خلاف ہے۔ آج امت کا بڑا طبقہ شرک اور بدعات میں مبتلا ہے، ان کو بچائے گا کون؟ ینکرون المنکر، یہ منکرات سے لوگوں کو روکیں گے۔ میٹھی میٹھی دعوت تو سبھی دے دیتے ہیں بھائی، ذکر کرو، تلاوت کرو، لوگوں سے اچھے اخلاق سے ان سے اچھا برتاؤ کرو، بھوکے کو کھلاؤ، جس کے پاس پہننے کو نہیں اس کو پہناؤ، متفق علیہ باتیں، ایسی باتیں جن کو نہ صرف مسلمان بلکہ بہت ساری باتیں تو مشرکین اور کفار بھی مانتے ہیں، ان کی دعوت دے دینا اصل کمال نہیں ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ انسان نرمی اور اخلاق کے ساتھ لوگوں کو ان برائیوں سے روکے جو ان کو ہلاک کرنے والی ہے، جن کو وہ خیر سمجھے ہوئے ہیں، توحید کی دعوت دینا، اور اسی طرح سے ان کو شرک سے روکنا، انہیں سنت کی دعوت دینا، ان کو بدعات سے اور اندھے رسم و رواج سے روکنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ چیز کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے پہلوں کی طرح اجر ملے گا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت سمجھایا ہم لوگوں نے، کچھ فائدہ نہیں۔ یہ قرآن کی آیت کی تردید ہے۔ آدمی کیا کہتا ہے؟ بہت بولا میں، کوئی آدمی ذرا اس کو سمجھاؤ، لوگوں کو کچھ نصیحت کرو، پڑوسی کو، لوگوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، بعض اوقات اولاد کو۔ آدمی کیا کہتا ہے؟ بہت نصیحت کرتا ہوں لیکن فائدہ نہیں کچھ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ایمان اس میں ہے اس کو نفع ہوگا، آج نہیں تو کل، چاہے دکھائی نہ دے لیکن کہیں نہ کہیں اس کو فائدہ ہوگا۔ نصیحت چھوڑنا نہیں چاہیے، نصیحت چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آدمی مسلسل نصیحت کرتا رہے۔ بہت سارے لوگ ذمہ داری لیتے ہیں، سوچتے ہیں چلو آج سے انشاءاللہ دین کی دعوت دیں گے، لوگوں کو نصیحت کریں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اہتمام کریں گے۔ کچھ دن وہ سانس لیتے ہیں پھر روک لیتے ہیں، کام کرتے ہیں اس کے بعد اکتا جاتے ہیں، کوئی مانتا نہیں ہے، خواہ مخواہ بکھیڑا سر درد کیوں مول لے،
تو ایک آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں، آپ کو فائدہ نہیں دکھائی دے تب بھی فائدہ ہوگا۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہاں پہ آپ نے دعوت دی، بظاہر فائدہ کیا، آپ کو نقصان دکھائی دیا، لوگ پتھر مار رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتے نے آ کے کہا کہ اگر آپ کہیں تو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس کے رکھ دیں، آپ نے کہا نہیں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ نہیں تو کم سے کم ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ ایسوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ دعوت میں امید نہیں چھوڑنا چاہیے، نصیحت کرنے والے کو امید نہیں چھوڑنا چاہیے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی آپ جسے چاہو ہدایت دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت کے لائق کون لوگ ہیں۔ لہٰذا دین کے سلسلے میں، دعوت کے سلسلے میں ایک انسان کو امید کھونا نہیں چاہیے، بلکہ لوگوں کو تلقین کرتے رہیں، آج نہیں تو کل لوگ مانیں گے، 1 سے 2، 2 سے 4، بعض اوقات ایک لمبے زمانے تک آدمی لوگوں کو سمجھاتا ہے، لوگ نہیں مانتے ہیں، لیکن ایک ایسا واقعہ کچھ ہو جاتا ہے کہ سب کی سمجھ میں بات آتی ہے کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ بالکل صحیح تھا، اور اسی ایک دن میں معلوم نہیں کتنے لوگ، سینکڑوں بلکہ ہزاروں بھی اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بعض اوقات ہوتے ہیں، اور کئی لوگوں نے اس طرح کے واقعات خود اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ لوگ ایک کے بعد ایک دین کی دعوت قبول کرتے ہیں، ایک زمانے تک نہیں مانتے لیکن پھر اچانک ماننے لگتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو کام چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر اس کام کو نہیں کرتے ہیں، یعنی کیا اسے فضیلت کا کام ہے کہ کریں تو بہت اچھا، نہیں کریں تو کوئی بات نہیں، اس کا وبال ہے یا نہیں ہے چھوڑنے کا؟ آپ دیکھیے کیا وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے نبی، اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس جو نازل ہوا ہے اسے پہنچائیے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ بعض اوقات انسان کو خوف ہوتا ہے سماج سے کہ اگر میں دین کی دعوت لوگوں کو دوں اور حق لوگوں کے سامنے بیان کروں، سماج میرا دشمن بن جائے گا، اور اس خوف کی وجہ سے وہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پہنچائیے، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ معلوم ہوا کہ پہنچانا حفاظت کی ضمانت ہے، لوگوں کو بتانا شیطان دل میں ڈالتا ہے ڈر مخلوق کا، دائی وہ ہے کہ جس کے دل میں مخلوق سے زیادہ خالق کا ڈر ہو، اور وہ اپنی ذات سے زیادہ اللہ پر اعتماد کرتا ہو، اپنے وسائل سے زیادہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ بھی دعوت دے، جہاں چھلانگ نہ لگانا ہو وہاں چھلانگ لگانا بھی بیوقوفی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ساری سنت اور آپ کا اسوہ دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی انسان کو دعوت کیسے دینی چاہیے، سوجھ بوجھ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو جو ذمہ داری آپ کی ہے اس ذمہ داری کو آپ نے ادا نہیں کیا۔ آپ غور کریں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی وہیں اس امت کی بھی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ ذمہ داری ہے، اس امت کا مقصد ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی تلقین کرے اور شر سے بچائے۔ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہم خیر امت کیسے ہوئے؟ اس کے لیے بہت بڑی ذمہ داری اس کو ادا کرنا ضروری، خاص طور سے ان لوگوں کو جن کے پاس دین کا علم ہے، ان کی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ آنکھ بن کر کے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کچھ نہیں ہوتا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے ذمہ داری ان کی بیان کی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ غلط باتوں سے لوگوں کو روکے۔ آپ نے فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو ہوتا دیکھے وہ اس کو ہاتھ سے روک دے۔ گھر میں دیکھا غلط چیز ہو رہی ہے، اس کو ہاتھ سے روک دیا، یعنی وہ اپنی قوت سے اس کی تغییر کرے، بدل دے اس کو، چاہے بے پردگی ہو، چاہے سگریٹ تمباکو ہو،
چاہے اس طرح کی کوئی خرافت گھر میں ہو، اس کو ہاتھ سے روکے، یعنی اس کو بدل دے، اس کو ختم کرے، منکر کے اسباب کو ختم کرے، منکر کے وسائل کو ختم کرے، منکر کو ختم کرے اپنے گھر سے جہاں اس کی طاقت ہے۔ اگر حاکم ہے تو اپنے جہاں اس کی رعایا ہے ان میں سے اس منکر کو ختم کرنے کے لیے ازالے کی کوشش کرے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے، منکر باہر کہیں ہے، کسی اور میں ہے جہاں اس کی پہنچ نہیں ہے اور اس کا حق اس پر، اس کا حکم اس پر نہیں چلتا ہے، تو اس کو کیا کرے؟ زبان سے سمجھائے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اس کی برائی واضح کرے، اس کے برا ہونے کی دلیلیں اس کو دے، اور ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے اس برائی سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے، ضرر کا اندیشہ ہے، اتنا نقصان ہو سکتا ہے، یقینی طور پر غالب ظن ہے، ظن غالب ہے کہ نقصان ہوگا، تو کم سے کم دل میں تو اس کی برائی رکھے، اپنے دل میں اس کے اثرات پیدا ہونے نہ دے، اپنے دل میں اس چیز، اس برائی کی محبت پیدا ہونے نہ دے، اپنے دل میں اس کے اثرات کو ختم کرے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ منکرات معاشرے میں پھیلتے رہیں اور ایک آدمی ان کو دیکھے اور ان کو بدلے نہیں، ان کے ختم کرنے کے لیے کوشش نہ کرے، تو براہ راست اس کوتاہی کا اثر آدمی کے دل پر پڑتا ہے اور اس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر قدرت کے باوجود آدمی منکر کو نہ روکے، چاہے وہ قدرت ہاتھ کی ہو یا زبان کی ہو، اور خاموش رہے، ایسے آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور ایمان کا یہ کمتر درجہ ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے کہ منکرات ہونے دے، جہاں اس کی سلطان ہے وہاں وہ قدرت سے روکے، ورنہ زبان سے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں اس کے برا ہونے کا احساس تازہ رکھے۔ بعض اوقات دیکھتے ہیں ہم لوگ، ایک برائی سماج میں ہوتی ہے اور شروع میں آدمی روکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چلتی رہتی سماج کا حصہ بن جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان کے سامنے ہوتی ہے لیکن دل میں کبھی تکلیف نہیں ہوتی اس کو دیکھ کر، دل سے اس کی برائی کا احساس بھی نکل جاتا ہے۔ اس کی برائی کا احساس نکلنا یہ خود دل کے لیے ایک سزا ہے، اس کوتاہی کی سزا ہے جو آدمی اس کی تغییر میں نہیں کرتا، یعنی تغییر میں کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ منکرات کے روکنے کی کوشش کرے۔ آج بہت سارے منکرات خود ہمارے گھروں میں ہیں، ہمیں سے ہر آدمی اپنے گھر کے حالات کو جانتا ہے۔ صاحب البیت ادری بما فیہ، اولاد میں، بیوی میں، خود اپنی ذات میں، کبھی ماں باپ میں، ان کو بچانے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے، ان منکرات کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ہم نے سب کو اپنے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، بھائی نہیں مانتے وہ لوگ، لکم دینکم ولی دین، ہم لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑے ہوئے ہیں، جو جیسا جی رہا ہے جیے بھائی۔ اور ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ ہر دل عزیز بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا مرض کیا ہے؟ ہم کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتے، چاہے اللہ کا دین توڑ دیا جائے، شریعت کے احکام توڑے جائیں، ہم کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کی عزت پانا چاہتے ہیں چاہے اللہ کے یہاں ذلیل ہو جائیں۔ یہ ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا دل مخلوق سے اتنا متعلق کر لیا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کٹ گیا ہے۔ اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو برائیوں کو دیکھے اور منع نہ کریں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں جنہوں نے انکار کیا ان پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے۔ علی لسان داود وعیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبانی، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ اللہ کے حکموں کی انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی ممنوعات کا ارتکاب کیا، حدوں کو پار کیا، فرائض کو توڑا اور محرمات کا ارتکاب کیا۔ مزید ان کا ایک گناہ کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے، منکرات سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون،
کیسا برا کام ہے جس میں یہ مبتلا تھے، کیسا برا کام کرتے تھے، اللہ کے حکموں کو توڑنا، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرنا، مزید یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو منع بھی نہیں کرنا۔ ان کے وہ لوگ جو جانتے تھے کہ یہ برائیاں ہیں وہ اس کو منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر لعنت نازل کی، ان پر بھی جو ان کا ارتکاب کرتے تھے اور ان پر بھی جنہوں نے ان کو برائیوں سے منع نہیں کیا، دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا احساس اپنے دل میں رکھیں کہ صرف ہماری اپنی ہدایت کی فکر کرنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی ہدایت کے لیے بھی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم، وقت ہو چکا ہے میرے خیال سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان الذین یکتمون، جو لوگ چھپا جاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، وہ دلیلیں، واضح دلیلیں اور ہدایت کی باتیں جو ہم نے نازل کی ہیں اپنی کتاب میں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد بھی کہ ہم نے کتاب میں ان باتوں کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اس کو وہ لوگ چھپا جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، فرشتے اور صالحین۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، تین باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے وہ لوگ جو توبہ کریں۔ لعنت سے حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَأَصْلَحُوا، اپنے حال کی اصلاح کریں، ان کے چھپانے سے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کی اصلاح کریں۔ وَبَيَّنُوا، اور جو چھپایا تھا اس کو بیان کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، حق کی طرف رجوع کریں، بگاڑ کو چھوڑ کر خیر کی طرف آئیں اور اصلاح کریں اس بگاڑ کی جو ان کے چھپانے سے پیدا ہوا، اور اپنی بھی اصلاح کریں۔ وَبَيَّنُوا، اور لوگوں کے سامنے جو چھپایا تھا اس کو بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب حق کو انسان چھپا جاتا ہے اس کے حقدار سے تو اس پر لعنت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا بہت حدیثیں بیان کرتے آپ، کہ اللہ کی قسم 2 آیتیں قرآن کی نہیں ہوتی تو میں تم سے کبھی حدیث بیان نہیں کرتا۔ شوق تھوڑی نہ ہے کہ لوگوں کے درمیان مأویٰ و مرجع بن کر بیٹھے، لیکن وہ علم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہے وہ میرے پاس ہے، اور 2 آیتیں قرآن کی نہیں ہوتی تو میں کیوں حدیث بیان کرتا تم میں؟ کہا یہی 2 آیتیں ہیں۔ آپ دیکھیں یہ آئی ہے، نازل ہوئی ہے اہل کتاب کے باب میں، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آیات، آپ اس میں کئی باتیں آپ استنباط کر سکتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یہ آیات نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، جو کتابیں نازل ہوئیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا تورات اور انجیل میں، ان کو یہود و نصارہ چھپا جاتے تھے اور بہت سارے احکام چھپا جاتے تھے، جیسے زنا کی حد ہے اور بھی احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت نازل کی ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قرآن ہی کے بارے میں نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث کے بارے میں اس کی تطبیق دی ہے، اور مسلمانوں کے باب میں بھی اس کو بیان کیا کہ اگر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھپا جاؤں تو میں اس آیت کا مستحق ہو سکتا ہوں، اس میں جو لعنت ہے اس کو مستحق ہو سکتا ہوں، اس سے میں ڈر کے تم کو بتا رہا ہوں۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی بینات اور جو دلائل ہیں، ہدایت ہے، اس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہے، صرف قرآن نہیں ہے۔ یہ منکرین حدیث کے لیے بھی ایک دلیل ہے، ان کے خلاف دلیل ہے کہ صحابہ کا فہم یہ ہے، صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے قرآن کو یا اللہ کی کتاب کو چھپانا لعنت کا سبب ہے، ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی احادیث کو چھپانا بھی لعنت کا سبب ہے۔ کتنے احکام ہم جانتے ہیں، سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، ہم نہیں بتاتے لوگوں کو۔ آپ بتائیے کیا
یہ لعنت اللہ کی ان کے لیے نہیں ہے جو جانتے بوجھتے سماج میں منکرات کو دیکھیں اور کسی کو بتائے نہیں کہ بھائی ایسا نہیں ایسا ہے. بہت ضروری ہے. صحابہ اس سے ڈرتے تھے. بلکہ ایک صحابی غالباً حضرت یعنی عبد الرحمن ہے یا دوسرے صحابی معاذ بن جبل ہے غالباً, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انہوں نے آخری وقت میں بیان کیا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں گناہ کے خوف سے انہوں نے حدیث کو بیان کیا. وفات کے وقت بھی اس بات کا احساس ہے ہمارے ساتھ کوئی علم جانا نہیں چاہیے جو لوگوں کی ضرورت کا ہو, اور وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ لوگوں میں معروف نہ ہو, لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے آپ نے اس کو بتایا, کیونکہ آپ نے کہا تھا مت بتانا. اے معاذ تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ شرک نہ کریں, اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے, یعنی دائمی عذاب نہ دے. مشرکین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو دائمی عذاب نہیں دے گا, گیا بھی جہنم میں سے نکال کے جنت میں ڈالے گا, اور چاہے تو خود معاف بھی کر دے گا. کہ اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں؟ کہ لا تبشرہم فیتکلوا, مت بتانا ان کو, یہ خوشخبری ان کو مت دینا, وہ اسی پر تکیہ کر لیں گے, عمل میں کمزور ہو جائیں گے. اس دور کے لیے ضروری تھا کہ صحابہ جو قربانیاں دے رہے ہیں اسی پر قائم رہیں. سہولت کی باتیں ان کو بتا کر قربانیوں سے روک دینا مناسب نہیں تھا. لیکن بعد کے دور میں جب آخری وقت ان کا آیا تو وہ علم جو ان کے پاس تھا, یہ حدیث ان کے پاس تھی, یہ امانت کے طور پر تھی, آخری وقت میں انہوں نے اس کو بتا دیا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو گناہ کے خوف سے اپنی وفات کے وقت بتایا. سوچی کتنی امانت کا احساس ان لوگوں میں تھا. آج کتنا سارا علم ہمارے پاس ہے, ہم کسی کو بھی نہیں بتائے, بیوی بچوں کو ہم نے نہیں بتایا, نہیں جان رہے وہ. آپ کبھی پوچھ کے دیکھیں, ذرا سناؤ ہم کو, دعائے قنوت سناؤ, معلوم ہے کتنوں کو نہیں معلوم ہوگی. جنازے کی نماز کی دعا بتاؤ, توحید کے معنی بتاؤ, فلاں سورت کا ترجمہ بتاؤ, قل هو اللہ احد کا معنی کیا ہے, توحید کی قسمیں بتاؤ, بدعات کس چیز میں ہوتی ہے بتاؤ, کیسے بدعات کو پہچانے قاعدہ بتاؤ. کتنا سارا علم ہے جو ہمارے پاس ہوگا, ہمارے گھر والوں کو نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم ہے؟ ہماری کوتاہی کی وجہ سے. بلکہ بعض وہ لوگ جو باہر لوگوں سے حجت بازی کرتے ہیں, جو نہیں ماننے والے ہیں, ان کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں. گھر والے بتائیں گے تو مان لیں گے, ان کو نہیں بتاتے ہیں. کیوں ایسا؟ نہیں ہونا چاہیے ایسا. ماننے والوں کو چھوڑ کے نہیں ماننے والوں سے حجت بازی کرنا کیسی بری بات ہے. ان لوگوں کو خاص طور سے بتایا جائے جو ماننے کی استعداد رکھتے ہیں, جن کے مکلف بھی ہیں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. لہٰذا ایک ذمہ داری ہے اپنی ذات کو بچانا جہنم سے, اپنے متعلقین کو بچانا, ماتحتوں کو بچانا, اور ان لوگوں کو بھی جن تک ہماری پہنچ ہے. مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے, الدین النصیحہ, مسلمان لوگوں کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے, ان کو اپنے حال پہ چھوڑنے والا نہیں ہوتا ہے, بلکہ انہیں جہنم سے بچانے والا ہوتا ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اس وصف کو نہ کھوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان وہی فکر اور وہی ہمدردی لوگوں سے رکھے, ان کے جہنم سے بچانے کی وہی تڑپ رکھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی. ایک مسلمان کو یہی احساس اپنے دل میں رکھنا چاہیے. یہ آپ کی اقتداء اور آپ کی اتباع کا کمال اور حق ہے. یہ بہت ضروری ہے, ہم لوگوں کو ان کے حال پہ نہ چھوڑیں, اور ان کو وہ اب دعوت کا جذبہ یہ نہیں ہو کہ آدمی کچھ بھی بیان کرنا شروع کرے, جھوٹی حدیثیں بھی بیان کر رہا ہے, ضعیف روایتیں بیان کر رہا ہے, دعوت دعوت دعوت, اپنے دل سے قصے کہانیاں بیان کر رہا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دعوت کیا ہے؟ بصیرت کے ساتھ, وعلی بصیرت. بصیرت کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ. قرآن کی آیات ہیں, احادیث ہیں. یہ نہ ہو کہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے تو پھر کسی اور چیز پر دے رہا ہے, ہماری جماعت جس پر, ہمارا مسلک جس پر ہے, اور ہمارے فلانے پیر صاحب جس پر ہیں اس پر آ جاؤ. نہیں, اس پر آؤ جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس پر آؤ جس پر صحابہ کرام تھے. یہ اصل منہج ہے, اور یہی سلفی دعوت ہے, کوئی اجنبی چیز نہیں, کوئی جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. قال اللہ, قال رسول اللہ, قال الصحابہ. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ لیس بالتمویہ ما العلم نصبک للخلاف صفاہۃ بین الرسول و بین رأی فقیہ. کہتے ہیں کہ علم قال اللہ قال رسول اللہ اور قال صحابہ ہے، اللہ کا فرمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحابہ کے اقوال، صحابہ کا فرمان، یہ علم ہے. اور کہتے ہیں کہ علم یہ نہیں ہے کہ تو جہالت میں آ کر رسول اور فقیہ کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے کہ کس کی بات صحیح، ہمارے امام کی بات صحیح کہ رسول کی بات صحیح. وہ حدیث اور قول فقیہ کے اندر دونوں میں سے انتخاب کے لیے بیٹھ جائے کس کی بات ماننا چاہیے. یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے. رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود اتنے بڑے فقیہ کیا کہہ رہے ہیں، ہر ایک ہم میں سے ایسا ہوتا ہے کہ کسی کوئی بات لینے کی کوئی چھوڑنے کی ہوتی سوائے اس قبر والے کے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو دنیا کا ہر فقیہ تابع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر ولی تابع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر عالم تابع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کسی کے تابع نہیں ہیں، باقی سب کو آپ کے تابع ہونا ہے. لہٰذا اس علم کے تابع ہو جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، اس علم کی دعوت دے، اس علم کی خرافات کی نہیں، اپنی چاہتوں کی نہیں، اپنے فلسفوں کی نہیں، بلکہ اس علم کی دعوت دے جس کی سلف ہمیشہ سے دعوت دیتے رہے ہیں. قال اللہ قال رسول اللہ، یہی ہماری بھی دعوت ہے. لہٰذا اس کا اہتمام آدمی کرے، اس کا اہتمام کرے، یہی نجات کی سبیل ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس ذمہ داری کا احساس اپنے دلوں میں محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور صحیح منہج پر اس چیز کی دعوت دینے والا ہم سب کو بنائیں. خرافات سے اور بے اصولیوں سے اور غلط فہمی میں جو غیر دین ہے اس کو دین سمجھنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.